دیکھیں اس وقت ہم نے یہ جو 14 روزہ جنگ تھی اس میں دیکھا کہ امریکہ کی جو کیجویلٹیز تھیں وہ بھی سامنے آئیں، جو کہ ایران کے سپاہی پاسداران کے جو چیف تھے، جو ترجمان ہیں، انہوں نے 200 کے قریب اس کی تعداد بھی بتائی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران نے بھی اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں، پہلے وہ بھی انفراسٹرکچر پہ ٹارگٹ کرتے تھے، اور ابھی انہوں نے بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر ایک ایرانی پہ مارا جائے گا تو ہم اس کے بدلے میں ایک امریکی کو ماریں گے. تو یہ جو اسٹریٹجی ایران نے اپنائی ہے ان 14 دنوں کے اندر، اس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو اپنے آپ کو ظاہراً سپر طاقت سمجھتا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک ریورس گیئر بھی لگا ہے سپر طاقت کو، اور اس کے لیے یہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہے کہ خطے کے اندر جو اس کے 23 کے قریب فوجی اڈے ہیں وہ نشانے کے اوپر موجود ہوں، اور پوری دنیا کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر، عالمی عدالت کے اندر ان کی پالیسیز کا، ان کی سٹیٹمنٹس کا، ان کی جنگی جارحیت کا مذاق بن جائے. تو اس کے لیے ظاہراً یہ ساری چیزیں جو قبول کرنا مشکل ہے اور شکست کو تسلیم کرنا مشکل ہے. اگر وہ اس شکست کو تسلیم کر لے اور پیچھے ہٹ جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں، اور مذاکرات کے اندر بھی جو ایران کی طرف سے 14 وہ شکیں موجود تھی اور دونوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی سیاسی طور پہ بھی، سفارتی طور پہ بھی امریکہ کو شکست ہوئی ہے. اور ابھی پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ معاہدے کے مطابق چل رہا تھا، اور امریکہ نے 5ویں شک کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی، جس کے بعد یہ دوبارہ سے کام شروع ہوا ہے. لہٰذا امریکہ جو ہے اس کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ خطے کے اندر جو جنگ کی ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. تو آپ کہتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے وہ مزید طاقت کے استعمال پر آمادہ ہوگا امریکہ، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا عادل صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہوئے، ایک تو وہی ظاہر ہے یہ تو کوئی راز نہیں ہے جو حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اسرائیل تو چاہتا ہے، اس میں جسٹ ٹو ایڈ آن اٹ، اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی کا آج کا بھی بیان ہے، فرماتے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ از اے بزنس مین بٹ ہی از ویری نائیو when it comes to Iran. There is no point in negotiations with the Iranians. You have to speak through the gun side. تو ظاہر ہے تو اس کی تو یہ خواہش ہے ہی، لیکن ظاہر امریکہ بھی کہ ایسا ہی سوچتا ہے نہیں. اور جو میرا سوال تھا، میرا مرکزی سوال وہی ہے، اس پوری ایکویشن میں امریکہ میں آنے والے مڈ ٹرم انتخابات کسی بھی طریقے سے ریلیونٹ ہیں یا اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، ریلیونٹ تو ضرور ہوں گے، ریلیونٹ ہمیشہ ہوتے ہیں، خصوصاً اگر کوئی بڑی تبدیلی، بہت بڑی تو نہیں لیکن اگر، کیونکہ جو ریپبلکن پارٹی کا جو ہولڈ ہے کانگریس پہ وہ بالکل ہیئر لائن ہے، اگر وہ دوسری طرف ہو گیا تو تبدیلی تو ضرور آئے گی. پہلے سوال یہ تھا کہ کیا اس جنگ کا امپیکٹ ہوگا الیکشن پہ؟ جی رائٹ، ایک تو یہ نا کہ الیکشن کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کا کیا اثر ہوگا جنگ پہ، لیکن جو بڑا سوال اس سے پہلے تھا اور ابھی بھی شاید ہے وہ یہ کہ اس جنگ کا کیا اثر ہوگا الیکشن میں، کیا ریزلٹس اس کی وجہ سے بدل جائیں گے. میری ایک تو گزارش یہ ہے، ابھی ذکر ہوا 14 دن کی جنگ کا، یا 14 سے تو اب یہ بہت زیادہ ہے نا، دیکھیں نا اس جمعے کو 150 دن ہو جائیں گے جی، 150 دن اس مارکے کو ہو جائیں گے، اس سے پہلے جائیں تو 40 سال. اس وقت میرے خیال یہ اور تجزیہ لوگوں کا بھی اور میرا بھی یہی ہے کہ یہ اب نہیں ممکن کہ جب نومبر میں الیکشن ہوں گے تو جنگ جاری ہوگی. وہ ایک پہلے خیال تھا نا کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ کر دیں گے تاکہ الیکشن پہ اس کا اثر نہ پڑے. میرے خیال میں وہ اب امپاسبلٹی ہے، اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی انٹرنلائز کر دیا کہ یار نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، کو تھوڑا سا اس کا اثر پڑے گا، اتنا زیادہ اثر بھی نہیں پڑے گا. اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ بہت اور چیزیں ہیں جن کا اثر پڑے گا اس الیکشن پہ. ٹرمپ کی جو غیر مقبولیت ہے صرف جنگ کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں اکنامک حالات بھی ہیں، اس میں ٹیرفس بھی ہیں، بہت اور چیزیں بھی ہیں. دوسرا یہ کہ جو ان کا سب سے بڑا نقصان ہوا تھا نا اس جنگ میں، وہ ہوا تھا بٹوین دا سائننگ آف دی MOU اور جو جنازہ تھا ایران کے سپریم لیڈر اس کے درمیان. اور وہ اس لیے ہوا تھا کہ ان دنوں میں وہ جو پیریڈ تھا نا بٹوین MOU اور جب جنازے کی تصویریں آ رہی تھیں، اس میں ان کے حمایتی بھی اور ان کے مخالفین بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار تم نے تو سرنڈر کر دیا، تم نے تو سب کچھ ہاتھ چھوڑ دیا، ہتھیار ڈال دیے. پچھلے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوری میں ایڈ کروں، سوئٹزرلینڈ میں تھا لیک لوزن سمٹ کی کوریج کے لیے، ہمارے ہوٹل میں اتفاق سے بہت سارے اسرائیلی میڈیا والے تھے. تو آپ یقین کریں وہ ایران سے زیادہ برا والا ٹرمپ کو کہہ رہے تھے کہ اس آدمی نے کیا کہ ایسے بیڑا کر دیا امریکہ کا بھی اور ہمارا تو سوا ستیہ ناز کر دیا اس آدمی نے. بالکل. تو پچھلے 10 دن جو ہے میرے خیال میں اس تناظر میں بھی دیکھیں، پچھلے 10 دن میں ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایران پہ بم نہیں مار رہے تھے، وہ اپنی کنسٹیچوئنسی جو کہہ رہے تھے کہ میں تو بڑا تگڑا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ہر راہ جا کے کروں گا. اس کی پھر اس کی جو اسٹریٹجک چیزیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ کے، اس میں کتنے ہتھیار خرچ ہوئے وغیرہ. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو نومبر کی الیکشن میں اب یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے سائے میں ہی ہوگی. رائٹ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اثر پڑے گا، بہت نہیں پڑے گا.
آخری جملہ میں یہ کہتا چلوں کہ اب تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ لگ نہیں رہا، تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ 31 دسمبر کو اپنا شو کریں گے تو وہ مجھے بھی بتا دیجیے گا، پھر ہم اسی جنگ کی باتیں اور کریں گے۔ اچھا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا وہی روایتی سوال کہ 2027 میں جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ بالکل یہ سوال لکھ لوں میں بھی۔ اچھا صحیح ہے۔ حسن صاحب آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ ابھی یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ لمبا ہے ابھی؟ آپ ایسا ہی لگتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے 2-4 دنوں کی تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہفتوں کا نہیں بلکہ مہینوں کا معاملہ لگتا ہے حسن صاحب آپ کو بھی؟ ایک ایک لفظ دیکھ دوں، امریکہ میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے کہ یہ ٹرمپ کی فار ایور وار بن گئی ہے۔ اوکے جی حسن صاحب، نیو نارمل ہے اب یہ جنگ؟ جب تک صدر ٹرمپ موجود ہے اور نیتن یاہو موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو جنگی عزائم ہیں دن بدن ان کے اندر بھی سختی آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خطے کے اندر بجائے اس کے کہ اسرائیل جو ہے وہ سبق حاصل کرتا امریکی اڈوں سے کہ جو ایران نے اٹیک کیا اس کے اوپر، ابھی آپ دیکھیں صومالی لینڈ کے اندر اس وقت بھی یمن کے بالکل سامنے دوسری طرف اسرائیل کا جو فوجی اڈا ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور اس کی جو ہے وہ سارا سپانسر جو ہے وہ یو اے ای کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ابھی بھی اپنے عزائم کو آگے بڑھا رہے ہیں، نہ صرف فوجی اڈے مزید تعمیر کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر وہ جو ایران نے، میں نے پہلے اشارہ کیا کہ جنگ کی ڈائنامکس کو ایران نے جو تبدیل کیا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایٹمی پاور نہ بھی ہوں، آپ کے پاس اتنی مزید اور مضبوط فضائیہ نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، آپ ڈرون کے ذریعے سے، آپ اپنی عوامی پاور کے ذریعے سے، یا آپ اپنی اسٹریٹجیز کے ذریعے سے دوسرے ملک کو شکست دے سکتے ہیں، یا آپ اپنے اتحادیوں کے ذریعے سے جس کے نام انہوں نے پراکسیز رکھا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ تو بالکل اس کا نقشہ بدل گیا۔ وہ جو روایتی جنگیں تھیں اور فوجی کارروائیاں تھیں یا جو انہوں نے مختلف تجربات کیے تھے اس سے پہلے افغانستان کے اندر، لیبیا کے اندر، وینزویلا کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر، وہ ابھی اس طرح جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی ایک نیا چیز جو ایران لے کے آیا ہے خطے کے اندر، جنگ کی پوری اسٹریٹجی جو ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا اس نے ملکوں کے اندر بھی، آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکراتی عمل کے اندر بھی۔ آج آپ نے دیکھا کہ جو ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ تھے انہوں نے اپنی پریس بریفنگ کے اندر غریب آبادی، انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ جب اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ جے ڈی وینس نے ہمیں دھمکی آمیز لہجے کے اندر یہ کہا کہ اگر آپ یہ ہمارے 2 مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو جواب دیا کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، ہم بھی اٹھ کے چلے جائیں گے، چونکہ ہم عزت مندانہ سفارتکاری کے قائل ہیں۔ ابھی آپ کے خیال میں بھی یہ لمبا چوڑا معاملہ ہے یعنی حسن صاحب؟ چلے گا یہ معاملہ اسی طرح نظر آ کہ عادل صاحب کلوز کرتے ہیں، پھر آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، جو آپ نے خود ہی پیشگوئی کر دی کہ اب تو سال کے آخر تک بھی کم جاری رہے گا۔ یہ آپ نے اس طرح کہا نا کہ ایران میں یہ، امریکہ میں یہ ٹرمپ یوز ہو رہی ہے کہ جناب یہ ٹرمپ کی فار ایور وار ہے۔ میں ایران میں تھا اور حسن صاحب کے ہمراہی میری وہاں کچھ متعلقہ لوگوں سے بات ہوئی تو وہاں بھی وہ ظاہر ہے وہاں پر ایک بہت زیادہ کانسیپٹ وہ ظہور امام مہدی اور اس متعلق ہے نا، وہ وہاں یہ ٹرم یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جنگ تو تب تک جاری رہے گی، یہ تو ابھی تو شروع ہوئی ہے، تو وہ اس کا وہاں بھی معاملہ کوئی ایسے ہی چل پڑا ہے۔ وسیم ایک جملے کی اگر وقت ہو، صرف ایک جملہ، اور یہ جملہ میں آپ کے شو پہ میرے خیال میں پچھلے کئی مہینوں سے کئی بار کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر کہنے کی اجازت دی۔ جنگ شروع اس دن ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو کہ پڑ جاؤ، صحیح، اور ختم اس دن ہوگی جس دن نیتن یاہو کو ٹرمپ کنونس کریں گے کہ بھائی بہت ہو گیا۔ میرے خیال میں اس دورے میں یہ نہیں ہونے لگا۔ ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو سر۔ حسن صاحب شکریہ، عادل صاحب بہت شکریہ، زندگی صحت رہی، تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔